ہمیں تعطل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں اور آج ایک الیکشن کمیشن میں درخواست بھی اس حوالے سے گئی ہے، تو مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اور سر اسی سے جوڑ لیں کہ اگر آئین معطل رہتا ہے تو کیا آپ لوگ اس کے خلاف احتجاج میں بھی جائیں گے؟ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی بہت واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جلد از جلد انتخابات ہوں تاکہ ایک مستقل مستحکم حکومت آئے جو ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا مستقل بنیادوں پہ حل کرے. پاکستان آج بہت سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. ان معاشی چیلنجز کا مقابلہ بینڈ ایڈ کے ذریعے یا ایک مرم پٹی کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مستقل بنیاد پہ اور لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پالیسیز اپنانی ہوں گی جن سے ہم اصلاحات نافذ کر سکیں، اور یہ کام وہی حکومت کر سکتی ہے کہ جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور کم از کم 5 سال کا دورانیہ ہو جس کے دوران ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اس لیے جس قدر جلدی ملک کے اندر منتخب حکومت آ جائے گی اتنا ہی ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا. انتخابات ڈیلے کون کروانا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں کون یہ چاہ رہا ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں؟ سر اگر الیکشن وقت پر نہیں ہوتے جو آپ کے لوگ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں جیسے فواد ہے کہ اپنے الگ کر لیں گے؟ دیکھیے ہمارا کوئی پارٹی کا رکن یا ممبر نگران سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے. سر نگران سیٹ اپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب سینٹ کے اندر، قائد ایوان ہے. ہمارا نگران سیٹ اپ کے اندر نہ کوئی نمائندگی ہے نہ ہم اس کا حصہ ہیں. سر اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو کیا نون لیگ جائے گی احتجاج؟ جی دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے اور جو ایک آئینی تقاضا ہے اس کی روشنی میں جلد از جلد الیکشن ہونے چاہیے. یہ ملک کے مفاد میں ہے. الیکشن اگر ملتوی ہوتے ہیں یا ملک کے اندر بے یقینی رہے گی تو یقیناً اس کا نقصان ملک کی معیشت پر بھی ہوگا اور ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ زیادہ سنگین تر ہو سکتے ہیں. نون لیگ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر الیکشن ڈیلے ہو؟ جی یہ تو ابھی مفروضہ ہے نا، اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو اس کے اوپر ہم نائے عمل بنائیں گے. لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا یہی موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ نے انتخابات کا شیڈیول طے کیا ہے اس کی روشنی میں ملک کے اندر انتخابات آئین کے مطابق ہونے چاہیے. سر ایک اور بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر پھر 2018 کی طرح سلیکٹو وزیر اعظم بٹھایا گیا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. ابھی فیصل کریم سنی صاحب کا بیان آیا ہے. بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب پاکستان کے عوام کے نمائندہ ہیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کے ووٹوں کی طاقت سے اس ملک کو معاشی بدحالی سے نکالا، لوڈ شیڈنگ ختم کی، اور یہ بات اب حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے ذریعے اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تھا. تو آج اگر وہ مقدمے جو ان کے خلاف جھوٹ کی بنیاد پہ بنائے گئے تھے اور وہ کردار اگر رخصت ہو گئے ہیں جنہوں نے عدالتوں میں بیٹھ کے ان جھوٹ کے مقدموں کا دفاع کیا تھا، اور اگر نواز شریف صاحب عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، وہ ریلیف مانگ رہے ہیں، تو اس میں مجھے بتائیے کیا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ اور وہ غلط فیصلے جو ان کو انتقامی طور پہ سامنا کرنا پڑا ان کو ختم کیا جائے؟ کیا اس میں کوئی لاڈلا پن ہے؟ یہ تو ایک حق ہے ان کا، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ جو جھوٹ اور انتقام جو ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور عمر بندیال کر کے گئے ہیں اس ناانصافی کا ازالہ کیا جائے. اور یہی ہمارا کیس ہے عدلیہ کے سامنے کہ اس جھوٹ کو ختم کیا جائے اور نواز شریف صاحب کو حق دیا جائے. اور نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں، اور ان کی اس مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر ان کے خلاف سازش کی گئی اور انہیں جھوٹے مقدمات میں الجھا کر نااہل کیا گیا.